به نستعين وصلى الله على النبي الكريم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس گواہی کے ساتھ کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے اور یکا ہے، صمد ہے۔ صمد کی تشریح پہلے بھی آئی تھی۔ صمد کہتے ہیں اس کو جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو، وہ صمد کہتے ہیں۔ جو نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر، یہ کلمات کہے تو آپ نے فرمایا سننے کے بعد کہ لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، کہ تم نے اللہ سے مانگا ایسے نام کا حوالہ دے کر کہ پھر اگر کوئی اس کے بعد سوال کرے اس نام سے تو وہ دیتا ہے، اور دعا کی جائے تو وہ سنتا ہے۔ تو یہ کلمات حمد تھے جو دعا کے شروع میں انہوں نے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے اسم اعظم کی شکل ہے، اللہ کے اس نام کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ مانگا گیا کہ ان صفات کے ساتھ اگر اللہ کو پکارا جائے، مانگا جائے تو وہ سنتا ہے۔ اس میں سورہ اخلاص بھی آ گئی، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ ایسی ہے کہ سب سے بڑھ کر اس میں توحید کا بیان، اور یہاں جو کلمات کہے گئے ہیں اس پہ اس توحید کا اقرار، اور سب سے بڑی چیز توحید ہی ہے۔ توحید جتنی خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ سے قرب ہوگا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بندہ اللہ کو مانے، اللہ کی ان صفات کے ساتھ جو اس کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ چیز جتنے یقین کے ساتھ دل میں آئے گی اور اس کے ساتھ زبان پر جاری ہوگی، اللہ اتنا ہی اس کو قریب فرمائیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے۔ تو گویا کہ اصل اس میں جز اعظم جو ہے وہ توحید ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرنے بیٹھے تو پہلے استحضار کرے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی صفات کا، اس کو زبان سے بھی ادا کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس کو اس کی ان صفات کے ساتھ مان رہا ہے، اس کا دل میں یقین کر رہا ہے، زبان سے ان کا اظہار کر رہا ہے، جو ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے، اور بنیادوں میں شامل نہیں بلکہ ایمان کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو پھر کچھ نہیں، توحید ہی اصل ہے۔ جتنے عقائد ہیں ہمارے، ان تمام عقائد میں اگر دیکھا جائے تو
سب عقائد کی بنیاد بھی، تمام عقائد کی بنیاد بھی عقیدہ توحید پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہی کہ آدمی اللہ کو مانے، اس کو ایک مانے، اور یقین کرے کہ سارا علم اس کے پاس، ساری قدرت اس کے پاس، سارا تصرف اس کے پاس، جو چاہے کرے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ، سن لو، تو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے سارا نظام چلانا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو گیا ہو، چھٹی ملی، اب جو جس کا جی چاہے کرے۔ دنیا میں جو تصور ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے آدمی کے دماغ میں بات آتی ہے عام بادشاہوں کی طرح۔ کوئی بادشاہ ہے، اس نے بھی اپنے وزراء بنا لیے ہیں، ان سے کام لیتا ہے، جیسے عام بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وزراء بنا لیتے ہیں، کام کرنے والے متعین کرتے ہیں، ان سے وہ کام لیتے ہیں۔ یہ تصور ایک طرح سے مشرکانہ تصور ہے۔ یہ تصور مشرکانہ تصور ہے کہ جس طرح دنیا میں بادشاہ کو وزیروں کی ضرورت ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ، سارے خزانوں کا مالک، ساری کائنات اس کے تصرف میں، تو اس کو بھی ضرورت ہے نظام چلانے کے لیے کہ وہ بھی وزیر متعین کرے، کارندے متعین کرے۔ یہ تصور مشرکانہ ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے لیے ضرورت اسباب کی تھوڑی، وہ تو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اس کو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ فرشتے اس نے لگا رکھے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، وہ فرشتے اس کا کام نہیں کرتے، فرشتے تو اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عبادت کے لیے لگایا ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے ان سے کام بھی لیتا ہے، لیکن اللہ ان کا محتاج نہیں، اللہ ان سے کام لینے کا ضرورت مند نہیں۔ وہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو گیا بس، اور کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے، بس وہ اس کی چاہت کافی ہے، وہ تو چاہ لے، ہو گیا بس، جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ یقین توحید کا، یہ بات توحید کی یقین کے درجے میں ہونی چاہیے، اور اس کا بار بار استحضار ہونا چاہیے اس مشرکانہ ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آدمی جس ماحول میں رہتا ہے انہی چیزوں میں رنگ جاتا ہے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ملک ہے، کروڑوں معبودوں کی پوجا ہوتی ہے یہاں، اور نہ جانے ایسے کتنے مذاہب ہیں جو کیسے کیسے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے رسول تھے، ان کے مصلح تھے، ان کو انہوں نے خدا بنا لیا، شرک کرنے لگے۔ اس ماحول میں رہتے رہتے ہم مسلمانوں کا حال بھی خراب ہوا، ہم نے بھی وہی کام کیا، ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بلند مرتبہ ہیں، آپ ہم نبیوں کے سردار ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ تصور پیدا ہو گیا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدائی میں شریک ہیں، اور صرف آپ کے بارے میں نہیں بلکہ پھر آگے بہت سے اولیاء کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، عام صحابہ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے۔ اہل بیت کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں تو شیعوں کا تصور تھا ہی، حضرت حسین کے بارے میں بہت سے ہمارے سنیوں کا ہی تصور ہے کہ وہ گویا کہ متصرف ہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اور بہت سارے حضرات مشائخ، ان کی بزرگی کو لوگوں نے نہ جانے کیا سمجھا، اور یہ دماغ بات آئی کہ بزرگی تو جب سمجھی جائے گی جب ان کو خدا کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ مشرکانہ عقیدے ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے، اور اس ماحول میں رہ کر پیدا ہو گئے۔ دوسروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو ہمارے دماغوں میں یہ باتیں آئیں کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم کیوں ان کو اتنا زیادہ عظمت نہ دیں۔ عظمت میں جب غلو پیدا ہوا تو ہم نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ عظمت ہونی چاہیے، یہ تو ہمیں حکم ہے، آداب میں سے ہے
لیکن ہر چیز کے اللہ نے حدود رکھے ہیں۔ آدمی حدود سے آگے بڑھ جائے تو پھر عظمت نہیں رہ جاتی، تو گستاخی ہو جاتی، کہنا کچھ چاہیے آدمی کہیں اور چلا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ آپ بھی خدائی میں شریک ہیں۔ اور ہم نے خود سنا کہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نحن عباد محمد واللہ رب محمد، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا رب نہیں ہے، ہمارے رب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مٹانے کے لیے آئے، ساری زندگی جس میں آپ نے لگا دی، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں، اسی کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کا نام لے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات کیا ہو سکتی؟ تو یہ شرک کی باتیں ہمارے سماج میں آ گئیں۔ بہت سے لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، بزرگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بھائی متصرف ہیں، حضرت کے تصرف سے ہو جائے گا۔ حضرت خدا ہیں کیا کہ ان کے تصرف سے ہو جائے گا؟ میں نے پہلے بھی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ تجاوز اس میں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں دعا حضرت سے کروا دیں گے کام ہو ہی جائے گا۔ حضرت دعا کریں گے تو اللہ میں مجبور ہیں کیا؟ دعا ضرور قبول کر لیں گے۔ بھائی وہ تو اللہ چاہیں گے، وہ تو مالک ہیں، چاہیں گے قبول کر لیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں قبول کریں گے۔ تو یہ تصور کہ وہ دعا کریں گے تو ہو ہی جائے گا، یہ بھی ایک طرح کا شرک کی بو رکھنے والا تصور ہے۔ ایسا نہیں ہے، دعا کریں گے، ناک رگڑیں گے، اللہ چاہے قبول کرے، نہ چاہے نہ قبول کرے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس طرح کے واقعات ہیں کہ آپ نے بعض چیزوں کی دعا فرمائی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب محسن اسلام، آپ کے محبوب چچا، آپ کی تربیت کرنے والے، آپ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے، آپ دعا کرتے رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ اور قرآن مجید میں اعلان کر دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ بھی توحید والی بات ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہدایت تو اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ آپ دعا کریں، آپ کوشش کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ گویا کہ اللہ نے دکھایا کہ کون بندہ ہے اور کون معبود ہے، یہ فرق ہے۔ ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہے۔ امت اگر اس فرق کو نہیں سمجھے گی تو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سب سے بڑا واضح جو فرق ہے وہ یہ عقیدہ توحید کا فرق ہے۔ ایک اللہ کو ماننا اور یقین کرنا کہ ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، پتا اڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب کوئی سوچے ہی تو ہو ہی رہا ہے سب دنیا میں، ابھی اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے سب ختم ہو جائے گا۔ ایک فیصلہ کافی، واقعات پیش آتے ہیں، آدمی کیا کیا ارادے کرتا ہے لیکن وہ پورے نہیں کر پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، پتہ چلا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو اس کی دعائی دینا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ اب اگر اس عقیدہ توحید کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ کی قدرت پر یقین کرتے ہوئے آدمی مانگے گا اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا کو زیادہ سنے گا۔ آپ نے یہی بات فرمائی یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسے کلمات تم نے کہے کہ اگر ان کلمات کے ساتھ اللہ سے کوئی سوال کرے گا، کوئی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، دعا کرے گا اللہ اس کی دعا سنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آداب دعا میں سے ہے یہ، اور حدیث میں اور جگہ بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پہلے کلمات حمد کہے جائیں، نمبر 2 پر پھر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ اگر آدمی حمد و ثنا نہ پڑھے اور درود شریف نہ پڑھے اور دعا شروع کر دے تو یہ ناقص دعا ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، ایک صاحب دعا شروع کر دی، انہوں نے نہ کلمات حمد کہے اور نہ درود شریف پڑھا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا دعا اللہ تعالیٰ جب سنتا ہے کلمات حمد کہے جائیں، اور بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے۔ یہ آداب دعا میں سے، لوگ دعا کرتے ہیں آداب دعا نہیں جانتے۔ زبان سے بھی کہنا چاہیے، صرف دل سے کافی نہیں، اور بہتر ہے کہ دعا میں آدمی ہاتھ اٹھائے۔ اچھا ہاتھ کہاں تک اٹھائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے،
لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کوئی آسمان پہ ہاتھ لے جاتا ہے، کوئی نیچے رکھ دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی ہاتھ ایسا اٹھائے کہ ہاتھ سینے سے اوپر زیادہ نہ جائے، یوں ہاتھ کر کے لوگ دعا کرتے ہیں، منہ کے سامنے ہاتھ کر کے، یہ بہتر نہیں۔ جو حدیث میں ذکر آتا ہے وہ یہ کہ دعا کرتے ہوئے آدمی ایسے ہاتھ اٹھائے کہ سینوں کے محاذات میں ہاتھ رہیں، اوپر ہاتھ نہ ہو۔ مخصوص بعض دعاؤں میں ہوتا ہے جب آدمی بے قابو ہو جاتا ہے تو کبھی اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت خاص حالات میں، عام حالات میں دعا آدمی کرے تو طریقہ یہی ہے کہ بس سینے سے اوپر ہاتھ نہ لے جائے اور ہاتھ پھیلائے، یہ بھی بہتر۔ ہم لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہاتھ یوں پھیلے ہوئے، آدمی پھیلا کے دعا مانگتا ہے اللہ سے۔ تو یہ آداب ہیں دعا کے، ان کا خیال رکھے گا تو اس میں فائدہ ہے اس کا۔ آدمی تھک جاتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، یوں کر لیا، لیکن اصل تو یہی ہے کہ ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ پھیلا کے دعا کرے۔ اچھا، بعض لوگ بہت ہاتھ اس طرح پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی بظاہر بہتر نہیں ہے۔ ہاتھ اس طرح کر کے دعا کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له۔ فرمایا کہ جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی زبان سے ادا کیا، جو دعا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی ایمان والا بندہ مسلمان دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعتراف قصور ہے، اللہ کو پسند ہے، اس میں اظہار عبدیت بھی ہے اور اعتراف قصور بھی ہے۔ اعتراف قصور اللہ کو بہت پسند ہے، اپنے کو مجرم سمجھنا اور اس کا اعتراف کرنا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے تو نہ جانے کیا کیا ہوا، میں یہ کیسے کہوں کہ میں تو بہت پاک ہو کر آیا ہوں، میں تو سراپا ناپاکی میں ملوث ہوں، نہ جانے کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اقراری مجرم ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ تو میرے جرم کو، میری غلطیوں کو دھو دے اور مجھے اچھی اور پاک زندگی عطا فرما دے۔ اللہ کو ہی پسند کہ اقرار کر کے آدمی آئے، استکبار کے ساتھ نہ آئے، اقرار کے ساتھ آئے، جرم کے اور گناہوں کے اقرار کے ساتھ آئے۔ اور اقرار کا اس سے بہتر میرا خیال ہے کوئی کلمہ کیا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے خفا ہو کر گئے اور اس کے بعد پورا قصہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب مچھلی نے جب نگل لیا ظاہر ہے تو اللہ کا خاص فضل تھا، اللہ نے ان کی جان کو سلامت رکھا اور اندر ہی مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی تنہا معبود ہے اور میں تو سراپا خطا ہوں، میں ہی ہوں جس سے غلطی، مجھ سے ہی غلطی ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ نے سن لی دعا اور مچھلی نے کنارے آ کر اگل دیا ہوں۔ اور یہ جو عرصہ گزرا تھا مچھلی کے پیٹ میں، ان کی عجب حالت ہو گئی تھی، کھال وال بھی تقریباً گل سی گئی تھی، لیکن اللہ نے کوئی خاص سبزہ اگا دیا، اللہ کو بچانا منظور تھا، اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی ان کو۔ لیکن یہ دعا ظاہری طور پر جو سبب بنی تو اللہ نے گویا کہ ساری امت کو ایک تحفہ دے دیا کہ سخت حالات میں جب کہ یہ آدمی محسوس کر رہا ہو کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بچا لیتا۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اس کا بڑا اہتمام بھی ہوتا ہے، ورد کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اور لاکھوں مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ کا بھی بعض جگہ لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اعتراف قصور ہے، اور اعتراف قصور بھی ایسے الفاظ کے ساتھ ہے جو بڑے بلند الفاظ ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔
تو آدمی اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے، کہے اپنی زبان سے، تو اس کا فائدہ ہے کہ اور دعائیں بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گی۔ لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں معانی کا استحضار بھی کر لے تو وہ چیز اندر اترے گی، یعنی اپنا جو وہ گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، وہ اس کو سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، تاکید ہے اس میں، یقیناً ظلم تو میں نے ہی کیا، غلطی میں نے ہی کی، جرم میں ہی کرنے والا ہوں۔ اب یہ آدمی جب کلمات زبان سے کہہ رہا ہو اور یہ خیال بھی ہو، اس کے معانی کا استحضار بھی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على خدمکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ اس حدیث میں بد دعا دینے سے روکا گیا ہے، خاص طور سے آدمی خود اپنے آپ کو کوسے، بد دعا دے، اپنے اولاد کو بد دعا دے، گھر والوں کو بد دعا دے، اپنے خادموں کو بد دعا دے، اپنے مال کی تباہی کے لیے بد دعا کرے، تو کیسی نادانی کی بات ہے یہ۔ اور بعض مرتبہ آدمی عاجز سا آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہم کیا بک رہے ہیں۔ بعضوں میں یہ کوسنے والی عادت ہوتی، کوسنے کی عادت، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو کر پھر سب بکنے لگتا ہے، ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، اور جب مرو گے تو پتہ چلے گا۔ کہنا تو بڑا آسان ہے، اور جب غصہ آیا اولاد کو کوسنے لگے، بھئی غلطی ہو گئی تو اس کو تنبیہ کرو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تم سے سمجھے، اللہ تمہیں ذلیل کرے؟ غصے میں آدمی جب بے قابو ہوتا ہے تو ایسی بیتوکی باتیں کرتا ہے، ابھی کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ دعا سن لی جائے تو دماغ درست ہو جائے، برباد ہو جائے سب، سارا کاروبار ختم ہو جائے، میں تو عاجز آ گیا، ابھی جتنا تھا وہ غنیمت تھا، اس کے بعد اگر برباد ہو جائے تو اپنا سر پھوڑو گے دیوار میں جا کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسی ساعت ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، اب ایسی ساعت میں اگر وہ بد دعا نکل گئی تو وہ تو قبول ہو جائے گی۔ اب تم سوائے اپنا سر پھوڑنے کے اور کیا کرو؟ بد دعا سن لی گئی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوائے رونے پیٹنے کے کچھ بچے گا؟ تو ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی خود اپنے آپ کو بد دعا دے، اپنے گھر والوں کو بد دعا دے، اپنے کاروبار کو بد دعا دے۔ اس کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ دعا کرے آدمی، پریشانی ہے دعا کرے، پریشانی ہے تو اور زیادہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، اور بد دعا کر رہا ہے، اور پریشانی مول لے رہا ہے، تو یہ اس سے بڑی نادانی کی بات کیا ہو؟ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ بد دعا مت کرو، نہ اپنے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، نہ خادموں کے لیے کرو، نہ مالوں کے لیے کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسے وقت میں ہو جائے کہ اس وقت میں اللہ جو بھی مانگا جائے وہ دے دیتا ہے تو تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اوقات میں برکتیں رکھی، ایسا نہیں کہ سارے اوقات برابر ہوں، بعض اوقات اللہ نے، بعض زمانے اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن کی قیمت زیادہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہفتے میں جمعے کا دن بہت فضیلت اس کی ہے، اس کے دن کو بھی بارونق کہا گیا ہے اور رات کو بھی نورانی کہا گیا ہے، اور پھر اس میں بھی قبیل عصر کا وقت خاص قبولیت دعا کا وقت کہا گیا ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی قبولیت دعا کا وقت، اور پھر سال میں مبارک مہینہ رمضان کا کیا کہنا، کیسا بابرکت مہینہ ہے، ایک لمحہ قیمتی۔ تو اللہ نے زمانوں کو بھی بعض زمانوں پر فضیلت دی ہے، اور اس میں بھی بعض زمانے ایسے ہیں کہ کوئی جانتا نہیں، ایک دم سے اللہ کی طرف سے کسی خاص وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، بس وہ موافقت اگر ہو گئی اور دعا اس وقت آدمی نے کر لی تو ہو گیا کام، وہ دعا تو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ دعا کا تو اہتمام مستقل رکھنا چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھئی ہم نے اتنے دن سے دعا کی، اللہ نے نہیں سنی،
اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، کبھی کبھی 100 سال لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی 50 سال لگ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے، حضرت یعقوب پر کیا اثر تھا، لگتا تھا جان ان کی نکل جائے گی، محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ایک بڑا آدمی ہونے والا ہے، نبی ہونے والا ہے، کیسے کیسے رو رو کے انہوں نے دعا کی ہو، لیکن کب قبول ہوئی؟ حضرت یوسف بچے تھے، نکل کر گئے، مصر میں پہنچے، بازار میں فروخت ہوئے، پھر اس کے عزیز مصر کے گھر میں رہے، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، جیل میں رہے، پھر عزیز مصر کے خاص وزیر بن گئے، پھر وزیر خزانہ بن گئے، اور کیا کیا بن گئے، زمانہ گزر گیا، تب کہیں جا کر وہ دعا قبول ہوئی۔ یہاں سے کرتا چلا اور یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندوا، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم تو کہو گے نا کہ میں سٹھیا گیا ہوں، لیکن مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اسی پرانی بڑ میں لگے ہوئے ہیں، آج سے بات چل رہی، کہا میں جو کہتا ہوں ایسے ہی نہیں کہتا، پھر اللہ نے دکھایا تو یہ دعا کتنے دن کے بعد دعا قبول ہوئی، 30-40 سال لگ گئے۔ تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، آج ہم نے دعا کی، کل نہیں ملی، مقصود نہیں ملا، ارے دعا قبول ہوئی، ارے بھی دعا نہیں قبول ہوئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت کیا مناسب تھا۔ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کل ہی قبول ہو جائے، آج ہی قبول ہو جائے، لیکن اللہ اس کا وقت جانتا ہے۔ اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی چیز کی دعا کرتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس چیز کا ملنا اس وقت ان حالات میں مناسب نہیں، اگر مل گئی تو یہ ہو سکتا ہے کفر تک پہنچ جائے، یا ہو سکتا ہے اس کا سر ایسا چڑھ جائے کہ باغی ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ وہ چیز دینا چاہتا ہے لیکن عافیت کے ساتھ دینا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں دیتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے، جانتا ہے اس کو ہر چیز اس کے سامنے کہ اب یہ وقت پیدا ہو گیا، اس کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت آ گئی۔ بھائی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو تم گوشت کھلا دو اور سخت و ثقیل غذائیں کھلا دو تو اس کے دست آ جائیں گے، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ پہلے تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا، بہت چھوٹا بچہ صرف دودھ پیتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کو کھلانا شروع کرتے ہیں، بسکٹ دے دیا، ذرا سی کوئی چیز دے دی، اب اس جناب عالی اس کو تم لکڑ توڑ پتھر توڑ غذائیں کھلا دو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ جب وہ عادی ہو جائے گا پھر اب کھلاؤ، جو کھلانا ہے کھلاؤ۔ بعض لوگ تو ایسے عادی ہو جاتے ہیں، اخبار میں بامت ایسی خبریں آئیں کہ حیرت ہو گئی، لوہا کھا رہے ہیں، شیشہ کھا رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے اگر تھوڑا تھوڑا اس کا عادی بنائے۔ ایک زمانے میں یہاں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ شہزادوں کو تھوڑا تھوڑا زہر کھلا کے عادی بناتے تھے کہ وہ اگر کوئی زہر ان کو کھلا دے تو اثر نہ کرے۔ اللہ نے ایسا انسان کا جسم رکھا ہے، وہ اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے، لیکن عادی ہونے سے پہلے، تحمل سے پہلے آدمی وہ چیز دے دے تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح جب دعا ہوتی ہے کسی چیز کی، بڑی چیز کی آدمی دعا کرتا ہے بعض مرتبہ اور سمجھتا ہے کہ بڑی چیز مجھے مل جائے گی، کیا کہنا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر مل گئی تو وہ تحمل نہیں کر پائے گا، ایمانی اعتبار سے تحمل نہیں ہوگا، جسمانی اعتبار سے تحمل نہیں ہوگا، 10 باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اس قابل بناتا ہے پھر دیتا ہے۔ اب قابل بنانے میں کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں، 30 سال لگ جاتے ہیں، تو آدمی کبھی دعا میں مایوس ہو۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب حال نہیں ہے تو اللہ کچھ دوسری چیز اس سے بہتر دے دے گا، اس کی مصیبت دور کر دے گا، اور کچھ نہیں تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعاؤں کا اس کو اجر دے گا کہ وہ بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں جو اس نے دعائیں کی تھی دنیا کی، کاش کہ کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو یہاں تو اس وقت ڈھیر لگ جاتے اجر کے۔ کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں، دعائیں کرنا فائدے سے خالی نہیں، خود دعا بندگی ہے، عبادت کا مغز ہے۔ آدمی خوب دعا کرے اور وقت اپنے لیے متعین کر لے، خاص اوقات میں دعائیں کرے، چلتے پھرتے دعا کرے، خاص اوقات میں تو اہتمام سے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، کلمات حمد و ثنا پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا کرے، اور ایسے چلتے پھرتے اللہ سے مانگتا رہے۔ یہ تو قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ دعا بھی تو اللہ کا اعلیٰ ذکر ہے۔ اور یہ آتا ہے روایتوں میں کہ آدمی دنیا کی چیزیں مانگتا رہتا ہے، اگر وہ ذکر اتنی کثرت سے کرتا ہے
کہ مانگنے کی اس کو فرصت نہیں ملتی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں کی ساری چیزیں دے دیتا ہے. وہ مانگ نہیں رہا ہے, وہ تو ذکر میں لگا ہوا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اور مانگنے والے ہیں ان کی ساری چیزیں اس کو دے دیتا ہے. یہ تو ہمارے یاد میں لگا ہوا ہے, اس کا حق سب سے زیادہ ہے, اس کو پہلے دو, پھر مانگنے والوں کو بھی دے دینا. تو آدمی جو اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ ایک طرح سے دعا بھی یاد کرنے کی طرح ہے. ہاں آخرت مانگ رہا ہے تو یہ تو ذکر ہی ہے. تو آدمی خوب دعا کرے, خاص اوقات میں دعا کرے, چلتے پھرتے دعا کرے, تو انشاءاللہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے, یہ عبادت کا مغز بھی ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہال کر دیتا ہے کیسے اللہ کے بندے گزرے ہیں اور کیسی کیسی انہوں نے دعائیں کی ہیں, اللہ نے کیسی قبول کی ہیں. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سراپا دعا تھی, ایسی دعائیں کرتی تھیں, ایسی دعائیں کرتی تھیں کہ تڑپ جاتی تھی. ہمارے عزیز ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, خفا ہوتے تھے, انہوں نے خود کہا, میں دیکھا بچے تھے ہم, آئے تو دیکھا دعا کر رہی ہیں, ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے, اس قدر رو رو کے دعائیں کرتی. حضرت مولانا حضرت سچی بات یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, ایسی دعائیں انہوں نے کی, اللہ نے سب قبول فرمائے. تو یہ دعائیں تو ایسی اللہ کی نعمت ہیں کہ آدمی خوب مانگے, اللہ کون سی دعا قبول کر لے اور کب قبول کر لے یہ تو کوئی جانتا نہیں. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ آدمی کے حالات بہتر ہوتے ہیں اور بہت سی مصیبتیں اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں اور بلائیں ٹلتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.